یہاں بھی آپ دیکھیں نا، وہ ہر آئے دن ایک بھائی آتا ہے اور کہتا ہے جی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کے لیے وقف ہونے لگا ہوں. 4 دیہڑے سمجھ آ جانی جو وقف ہو گئے تسی، انج نہیں وقف ہویا جا سکتا. یہ جو لوگوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے نا، میں نے وقف ہو کے پھر میں نے اللہ کے لیے وقف ہو جانا چاہیے، میں نے جناب پھر دین کا کام کرنا ہے. جناب وہ بعض وہ مزاح کے طور پہ کہتے ہیں نا جی 5 فرض تو آئے نا دین کے، اور 6واں فرض جو ہے نا وہ روزگار ہے یا روٹی ہے. میں کہتا ہوں جی بعض اوقات یہ پہلا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ مفلسی انسان کو کفر کے قریب بھی لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے دین کا کام پیرلل میں ہی کریں، یا اپنے ایسے ریسورسز مینیج کر لیں کہ جس میں اگر آپ فل ٹائم دین کے لیے وقف ہو جائیں تو پھر آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکیں. اور صرف یہ ایک فیکٹر ہے، اس کے بعد آپ نے دین کی تبلیغ نہیں کرنی، دین کا علم حاصل کرنا ہے. تبلیغ کا شوق پہلے چڑھا ہوتا ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کو شوق ہے تبلیغ کرنے کا، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بس غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، ہم نے تو فلاں کو بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، اور خود ان کو اسلام کلیئر ہی نہیں ہے. غیر مسلموں کے اعتراضات کیا، ان کو تو مسلمانوں کے مسئلے کلیئر نہیں. تو پہلی بنیادی چیز ہے وہ علم حاصل کریں، اس کے بعد ان سارے معاملات کو لے کے چلیں. لیکن فائنینشیل اپنے جو ایشوز ہیں ان کو ضرور ریزالو کریں حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ. اور جو لوگ دین کے لیے اس طریقے سے وقف ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی وراثت میں اچھا خاصا حصہ مل گیا ہے، ایسا کہ ان کی کوئی مارکیٹ ہے کرائے پہ دی ہوئی ہے، یا ان کے مکان ہیں کرائے پہ ہیں، اور ان سے ان کی منتھلی انکم اتنی ہوتی ہے، تو ان کو تو کوئی ضرورت نہیں آگے پیسہ مزید بنانے کی، اگر ان کے اندر کمپیٹنسی ہے دین کا کام کرنے کی. یہ کمپیٹنسی آئیڈینٹیفائی آپ نے کرنی ہے. اگر کمپیٹنسی نہیں ہے تو پھر آپ پیسہ اور کمائیں اور دین پہ اپنا مال لگائیں. ڈاکٹر سراج صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جوانی میں، یعنی جوانی سے مراد 40 سال کی عمر میں کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں جو مرضی ہو جائے مودودی صاحب کی طرح میں رائٹر نہیں بن سکتا، میری رائٹنگ پاور نہیں ہے، یہ میری کمپیٹنسی ایریا میں ایک کمزوری ہے. کہتے ہیں لیکن میری سپیکنگ پاور میں نے اسی وقت دیکھ لیا تھا کہ میری سپیکنگ پاور والا ایسا معاملہ ہے جو اللہ نے مجھے ایسا ملکہ دیا ہے جو چند لوگوں کو ہی ملا ہے، تو میں نے بس سارا زور اسی میں کھپا دیا. تو دیکھیں اب آپ، اگر وہ کہتے ہیں میں نے تفسیر لکھنی بھی ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، ایک کام بھی صحیح طریقے نال نہیں سی ہونا. اور پھر وقت کی ضرورت کیا ہے؟ مودودی صاحب کی تفسیر کتنے لوگ پڑھیں گے تفہیم القرآن، لیکن بیان القرآن اور ڈاکٹر سراج صاحب کے لیکچرز زیادہ لوگوں تک پہنچے ہیں. اور بعض لوگوں کو تو مودودی صاحب کا تعارف ڈاکٹر سراج صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، ویڈیوز کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے بھی اپنا ایک یہ ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ بھئی ہم ویڈیوز کے ذریعے کریں گے. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے مشکل ٹاپک اڈاپٹ کیا اختلافی موضوعات، اور صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا، ہر مسئلہ جو دین سے ریلیٹڈ ہے، چاہے نان مسلم سے ریلیٹڈ ہے چاہے مسلم سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ فقہی مسئلہ ہے چاہے عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو ماسٹر کر کے تو یہ چیزیں ریکارڈ کریں گے. لیکن یہ ان ساری چیزوں کو پھر پیرلل میں آپ نے ان چیزوں کو مینیج کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟